بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں قدر تاخیر سے حاضر ہو رہا ہوں۔ اصل میں میری یہ خواہش تھی کہ آپ نا اس سے پہلے یہ جو بلیک آؤٹ رات ہوا تھا اس کے حوالے سے ماہرین کی رائے سن لیں۔ ہر بندے کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں بھی کوئی پیدائشی انجینئر تو ہوں نہیں، نہ اللہ جانتا ہے مجھے کو آئی ٹی کا کہ الفبے کا بھی پتہ ہے، لیکن چونکہ یہ سائبر وار جو ہے یہ میرا سبجیکٹ ہے، یہ میں نے 5th جنریشن وار پہ آپ کو پتہ ہے اردو زبان میں کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، تو میں نا کچھ اس کی پھر چیزیں جاننے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے ان دوستوں کا جو مجھے کچھ بتاتے رہتے ہیں۔ یہ ابھی جو میں انفارمیشن دوں گا یہ بھی مہر ریاض صاحب نے، کوئی میرے مہربان ہے، میں انہیں جانتا نہیں ہوں لیکن یہ میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے فراہم کیے ہیں۔ ناظرین کرام، کسی ملک میں پورے ملک کے بڑے شہر، پورے ملک کے میرا کراچی سے لے کے یہ شاید بلوچستان اور ادھر شاید خیبر تک سارا ملک جو تھا اندھیرے میں کافی عرصہ ڈوبا رہا، شاید 8-10 گھنٹے، اور میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک بجلی جو بحال ہو رہی ہے۔ اس پر متضاد قسم کے بیانات سرکاری طور پہ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دشمن نے اپنی جنگ جیت لی ہے، آپ ہار گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جب اس طرح کی ایمرجنسی حالات ہوتے ہیں جس طرح کہ پاکستان جس طرح ہم فیس کر رہے ہیں، اس میں حکومت کی طرف سے باقاعدہ ایمرجنسی اپنے آپ پہ نافذ کی جاتی ہے، ملک پہ نہیں کی جاتی۔ اپنے آپ پہ یہ ایمرجنسی نافذ کی جاتی ہے کہ آپ کا ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے، ہر جو وزیر مشیر ہے وہ اپنے آپ کو ارسطو ثابت نہ کرے، بلکہ وہ جو متعلقہ لوگ ہیں جن کی ڈیوٹی ہے اس کی وضاحت کرنا۔ مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شبلی صاحب کا کام تھا کہ وہ وزارت اطلاعات میں کی طرف سے کوئی باقاعدہ سرکاری بیان جاری کرتے۔ دیکھیے بہت بڑی بات ہے، پورا ملک 10-12 گھنٹے، 8-10 گھنٹے تو لازماً اندھیرے میں ڈوبا رہا، اور آپ کی طرف سے مطلب باقاعدہ کوئی بیان ہی جاری ہوا۔ پہلے فواد چودھری صاحب نے ایک بیان دیا، اس کے بعد جو ہماری منسٹر ہیں یہ جنرل ایوب خان صاحب کو جو بیٹے ہیں انہوں نے، ان کے مختلف ٹویٹس وغیرہ آتے رہے، پھر سرکاری طور پہ کچھ باتیں کی گئی، پھر کچھ ماہرین کے تبصرے، پھر اس طرح ہر بندہ اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ کسی نے یہ بلوچستان کا ٹویٹ ہلا دیا تھا، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھلے یہ نصیر آباد میں پتہ نہیں حملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا سائبر حملہ، لیکن یہ ہے کہ یہ گدو براج میں سے یہ گڑبڑ شروع ہوئی تھی، اور یہ ساری لائن جو وہی ہے، اور یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ماضی میں بھی اس طرح بلوچستان میں نصیر آباد پر یہ ایک اٹیک کر کے انہوں نے اس طرح کیا تھا، تو اس طرح کو ملتی جلتی چیز ہے۔ یہ 2 نظریات سامنے آئے، ایک تو یہ تھا کہ ہم کوئی بڑے سینسیٹیو ویپنز کی موومنٹ ہو رہی تھی، ہم نے ان کی نقل و حرکت ہو رہی تھی۔ ایسے نہیں ہوتا، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اگر ہو رہی تھی تو ہم جانتے تھے کیسے کرنی ہے۔ جو لوگ یہ کرنے والے ہیں جنہوں نے دنیا کے اتنے تباہ کن ویپنز بنا لیے، وہ کیسے یہ بات جو ہے وہ نہ جانتے ہوں کہ اس ویپن کو چلانا کیسے ہے، اٹھانا کیسے ہے، رکھنا کیسے ہے، اور منتقل کیسے کرنا، یہ ساری باتیں ایسے فضول ہوتی ہیں۔ اپنی رائے ہے، بہرحال ہر آدمی کو اپنی رائے قائم کرنے کا حق ہے۔ ناظرین کرام، جب سے یہ بیروت والا حملہ اسرائیل نے کیا ہے نا، وہ جس کو سائبر وار ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد ایران پہ 3-4 حملے اس طرح کے ہوئے، اور ابھی جو ایرانی سائنسدان جو تھے وہ بھی اسی سائبر حملے میں ہی بیچارے مارے گئے تھے، اس وقت سے ہم چونکہ خود حالت جنگ میں ہیں، آپ مانے یا نہ مانے، انڈیا جو ہے آل آؤٹ اٹیک پر ہے۔ میں نے یہ سے بار بات کہتا ہوں، اب وہ جنگیں بھائی نہیں ہوں گی جیسے کہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے ادھر سے بندے آئیں گے پھر ہم گھوڑوں پہ بیٹھ کے تلواریں لے کے جائیں گے، نہ ٹوپو تیمپو کی لڑائی ہونی ہے۔ یہی ہائیبرڈ وار ہے، اس کے کئی قسمیں ہیں۔ سائبر وار ہے، اس میں آگے میں ایک نئی جو متعارف کرانے لگا وہ بھی ہے۔ میں نے تمام بڑے جو ہمارے یوٹیوبر ہیں، جو ماہرین، ظاہر ہے وہ ماہرین سے پوچھتے ہوں گے نا بیچارے میری طرح، یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہر بندہ کو ایسے تو میں اتنی بڑی بات نہیں کہہ دیتا۔ میں نے صبح ایک رائے قائم کی تھی، میرے خیال سے یہ ایک سائبر اٹیک تھا، اور میں ابھی تک اپنی اس بات پہ قائم ہوں۔ میری
آپ جتنا میں مطلب یہ اب اس جس رائے پہ پہنچا ہوں تمام انفارمیشن اکٹھی کر کے ماہرین سے پوچھ کے، وہ یہ تھا کہ یہ EMPW اٹیک ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن. یہ چلائے جاتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو ویپن ہوتا ہے نا جی، جو اٹیک ہوتا ہے، یہ آپ کی ڈیجیٹل جو سرکٹ ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے. یعنی جو مائکرو چپس ہوتی ہیں نا، ان کو تو بالکل وہ فرائی کر کے رکھ دیتا ہے. کیونکہ یہ جو ہوتی ہیں نا مائکرو چپس وغیرہ، یہ مائکروسکوپک لیول تک پر ہی ہوتی ہیں، جو انسان کی مطلب پہنچ میں ہے. یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں. یہ ویوز ہی ان کو تباہ کر دیتی ہیں، اور جو بھی جب اس سرکٹ کے قریب سے ویوز گزرتی ہیں وہ سرکٹ ہی تباہ ہو جاتا ہے. اب وہ لمبی لمبی موٹی موٹی تاروں کا زمانہ تو رہا نہیں. آپ کو پتا ہے کہ اب تو اتنی سی ڈبی میں پورا پاکستان، پورا امریکہ چلتا ہے. ایک ڈبی میں چھوٹے چھوٹے لگے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں نا، کبھی ہمارے جو ٹیلی ویژن ہوتے تھے کتنے بڑے ہوتے تھے، ان میں کتنا سے لگا. تو اب تو وہ جو پھٹی کے اوپر چھوٹے چھوٹے ایسے کر کے وہ چٹے رنگ کے چاندی کے ڈاٹ سے لگے ہوتے ہیں. سارا سسٹم اسی پہ چلتا ہے. ان کو یہ ڈسٹرب کر دیتا ہے، اور یہ کہیں ڈسٹربنس ہوئی ہے. میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ کوئی قدرتی بات ہے، کوئی سردی سے سکڑ گئی ہیں ستارے، یا یہ ایک دم 50 سے 0 پہ آ جانا اس لیول کا. نہیں، یہ اس کی وجہ تھی جو نزدیک ترین وجہ مجھے لگتی ہے نا، وہ EMPW اٹیک ہے. الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن اس کو کہتے ہیں. یہ ویپن بڑی کامیابی سے استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے انڈیا کو یہ سارے ہتھیار دے دیے ہیں، کیونکہ وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ذریعے وہ خود تو یہ دونوں بزدل ہیں. کبھی آپ ڈائریکٹ میدان میں آئیں گے نہیں، نہ کبھی امریکہ کسی ملک سے. اگر امریکہ لڑتے ہیں، خود اپنی فوج وہاں بھیجتے ہیں جہاں اچھے خاصے جوتے کھانے پڑتے ہیں ان کو. خود ان کے اپنے ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ چیزیں انہوں نے انڈیا کو دی ہوئی ہیں. جو یہ ان کا پیچھے امریکہ کے ساتھ وہ جو معاہدہ ہوا ہے، جس میں یہ امریکن سیٹلائٹس وغیرہ ہمارے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور بہت مطلب ہماری جو معمولی سی بھی موومنٹ ہوتی ہے وہ بھی چیک ہوتی ہے. اس طرح اسرائیل نے انڈیا کو ایسا سسٹم دیا ہوا ہے کہ جیسے ہی آپ بارڈر کو کراس کرتا ہے نا، تو وہ سسٹم جو ہے تھوڑا سا ہی بندہ بارڈر کے اندر آئے تو اس کی ویوز جو ہوتی ہیں وہ قدموں کے چاپ تک کو، چاہے رات کے اندھیرے میں ہوں، کتنا ہی آہستہ قدم رکھا جائے وہ اس کو کرتی ہیں، وہ نوٹ کر. وہ ایسے لہریں اوپر بنتی ہیں، ایسے کر کے اس سے ان کو پتہ لگ جاتا ہے. جب پلس جیسے چلتی ہے نا بندے کے پاؤں کی، ویسے ہی اس پہ چلتی ہے، اور میلوں دور بیٹھا ہوا بندہ پتہ لگا لیتا ہے کہ کس ایریا میں یہ موومنٹ ہو رہی ہے. وہ ایریا لوکیٹ کر کے اس کو پھر یہ اس ایریے کو یہ اس ایریا کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، اور اس میں ایگزیکٹ اس جگہ کا پتہ لگا لیتے ہیں جہاں سے موومنٹ ہو رہی ہے. اور وہاں پہ پھر یہ فائر ہوتا ہے، اور جو بارڈر کراس کرنے والا ہوتا ہے وہ بیچارہ مارا جاتا ہے. وہ اپنی دانش میں سامنے میدان صاف دیکھ کے پوری چیکنگ کے بعد ہی بارڈر کراس کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس موومنٹ سے خاصی مدد ملتی ہے، یعنی بارڈر کراسنگ میں. اب بات یہ ہے کہ جہاں اگر کسی ملک کا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ 10 گھنٹے میں، مجھے تو پتہ ہی نا کہ ابھی تک بھی میں نے تو اسٹیٹمنٹ نہیں سنی کہ ایگزیکٹ وجہ معلوم ہوئی ہو کہ جی کیا تھی. تو پھر اسپیکولیشن ہی ہوتی ہے نا، لوگ اپنی رائے قائم کرتے ہیں. ون آف دیم جو ہے ان رائے میں سے، یہ میری رائے بھی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ EMPW اٹیک تھا، یعنی الیکٹرو میگنیٹ پلس ویپن کے ساتھ یہ اٹیک کیا گیا ہے. اور میرا خیال یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ انہوں نے یہ تجربہ کیا ہے. لوگ اب اتنے کانشیس ہو گئے ہیں. پیچھے یہ 2-3 روز ہوئے لاہور میں نا اچانک بہت تیز بارش جو ہوئی، جس سے بجلی بہت کڑکی تھی. فیصل آباد یونیورسٹی کے نزدیک شاید 3-4 گاڑیوں کو آگ لگ گئی. اسلام آباد میں ایک بچی مر گئے تھے. وہ مجھے فوراً لوگوں نے یہ میرے واٹس ایپ پہ شروع کر دیا میسیج کہ جی یہ تو کہیں وہ ہارپ تو نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ہارپ نے اپنا کام کیا، دنیا میں کر رہا ہے. یعنی شیطانیت، دجالی، میں ان کو دجالی ہتھیار کہتا ہوں. یہ جو جدید جو سائبر ہتھیار ہیں نا، سائبر وار کے،
میں ان کو دجالی ہتھیار کہتا ہوں. یہ بہت ہی خطرناک، بڑے مؤثر اور بڑے تباہ کن ہتھیار ہیں. اچھا، ان ہتھیاروں کی خوبی اور بھی ہے. مثلا یہ جو EMPW ہے، یہ انسان کو متاثر نہیں کرتی. اب جو پہلے تو نا ناگاساکی اور ہیروشیما والے دو ایٹم بم جو گرے تھے تو انہوں نے ساتھ کتنی آبادی، لاکھوں لوگوں کو مار دیا، اور اگلی کئی نسلیں ان کی جو محتاج پیدا ہو رہی ہیں اور ہوں گی. لیکن یہ اب ایسے ایٹم بم بن رہے ہیں جو بندوں کو مار دیں گے، چیزوں کو کچھ نہیں کہیں گے، چیزیں محفوظ نہیں. کیونکہ بھائی بات یہ ہے، ان کو میز کرسیاں، کلین بیڈ، صوفے یہ تو چاہیے نا، انہیں بندے نہیں چاہیے. تو بندوں کو مارنے کے لیے پھر وہ کرونا ٹائپ چیزیں آتی ہیں، اور جگہ محفوظ رہتی ہیں، سورس محفوظ رہتی ہیں تاکہ انہیں استعمال میں لایا جا سکے. اور ناظرین کرام، میں اب بھی اس بات پر قائم ہوں کہ ہوئی یہ کوئی شرارت ہے، حکومت اس کی وضاحت نہیں کرتی تو میں اس کی نااہلی سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہنگامی سطح پہ، ایمرجنسی سطح پہ نا ایک سیل بنانا چاہیے، جس سے انہوں نے ہزارہ کے معاملے میں بنایا ہے، جو لوگوں کو کوئی بھی اگر ایسی ایمرجنسی ہو تو فوری طور پہ لوگوں کو مطمئن کرے کہ بھئی اس کی یہ وجہ ہوئی ہے، اور بھلے وہ کو اپنے پاس سے جواز پیش کر دے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے. لیکن حکومتی پالیسی ہونی چاہیے کہ حکومت کی طرف سے ایک رائے آئے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے MP MNA وزراء علیحدہ اپنی مطلب ارسٹوٹک جو ہیں حملے وہ ہم پہ شروع کر دیں، تو پھر ہم بھی اپنے ذہن کے مطابق سوچیں گے. جب ہم سمجھیں گے ہماری حکومت اتنی نالائق، ہمیں بتائے کچھ نہیں رکھتی. بہرحال اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ غزوہ ہند کا آغاز تو ہو چکا ہے، چاہے آپ، میں کوئی ایسا مذہبی بندہ نہیں ہوں، آپ مانے یا نہ مانے، یہ تو آغاز تو ہو چکا ہے. اب یہ ہے کہ یہ غزوہ ہند کے ہتھیار ہیں جو جدید جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں. اب آپ کو ان کی تیاری کرنی پڑے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.